السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 31 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب ہمارے قاصد، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، یعنی بیٹے کی خوشخبری، قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ ان آیات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام ایک ہی وقت میں دو بستیوں کی طرف مبعوث تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ اور تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ان کے قریب ہی دوسرے علاقے میں رہتی تھی۔ تو فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ان کا واقعہ، یعنی اس واقعہ کے مختلف پہلو ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہ انسانی شکل میں تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرشتے نہیں سمجھا، بلکہ ان کی مہمان نوازی کرنے کی تیاری کی، اور جب کھانا ان کے آگے رکھا تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں اٹھتے، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ انسان نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام یہ غیب نہیں جانتے۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو وہ ضرور سمجھ لیتے کہ یہ فرشتے ہیں۔ پھر ان کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی اور اس کے ساتھ ہی قوم لوط کی ہلاکت کی خبر دی۔ تو قوم لوط کی ہلاکت پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی ہیں اور جو مسلمان ہونے والے لوگ ہیں وہ بھی ہیں۔ اس لیے انہوں نے فرشتوں سے یہ بات کی، قال ان فیہا لوطا، وہ کہنے لگے کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا کہ ہم اعلم، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو مسلمان وہاں رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نجات کا حکم دے کر ان کو بھیجا تھا۔ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہوتے، لیکن ان کو ان کی فہرست دی گئی تھی کہ یہ لوگ اس بستی سے نکال دیے جائیں گے۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ضرور یعنی ضرور ہر صورت ہم اس کو اور اس کے اہل خانہ کو نجات دیں گے، مگر اس کی بیوی، وہ غابرین پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، یعنی وہ نہیں بچ سکے گی بلکہ وہ ہلاک ہو جائے گی۔ اور یہ کہا گیا تھا ان لوگوں سے کہ جب یہ بستی سے نکلیں تو قوم کی چیخ و پکار پر توجہ نہ کریں۔ تو یعنی یہ دیکھنا مقصود تھا کہ کس کی ان کے ساتھ دلی محبت ہے اور کس کی نہیں۔ تو جب اس بستی کو ہلایا گیا تو ان کی بیوی نے مڑ کر دیکھا تو کہا جاتا ہے کہ اس کو اٹھا کر فرشتوں نے اس بستی کے اندر پھینک دیا، اور وہ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو گئی، کیونکہ دلی طور پر یہ ان کے ساتھ تھی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور جب وہ بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سِیءَ بِهِمْ، تو وہ ان کی وجہ سے غمزدہ ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور دل سے تنگ ہوئے، وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریں اور نہ ہی غمزدہ ہوں، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں آپ کو بھی اور آپ کے اہل خانہ کو بھی، مگر آپ کی بیوی کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ یہاں تخف اور تحزن دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، خوف اور غم۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں بھی یہی فرمایا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو خوف ہوتا ہے دوسروں کی طرف سے، اور غم ہوتا ہے انسان کو اپنا اور اندر سے ہوتا ہے۔ دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ خوف کے آثار چہرے پر یا نقل و حرکت سے واضح ہو جاتے ہیں، جبکہ غم اپنے دل میں چھپا لیا جاتا ہے۔
تو یہاں فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو یہی کہا کہ نہ قوم کی وجہ سے ڈرو اور نہ اپنی جان کی ہلاکت کی وجہ سے ڈرو، یعنی کسی قسم کا ڈر اور خوف آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نجات پانے والے ہیں اور آپ کے اہل خانہ بھی، مگر بیوی پیچھے رہ جائے گی، یہ نہیں پائے گی نجات۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر عذاب آسمان کی طرف سے، اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عذاب کا نازل ہونا یا نہ نازل ہونا یہ انبیاء علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ نہ کسی نبی کے اختیار سے اس کی قوم ہلاک ہوتی ہے، نہ آئے ہوئے عذاب کو نبی اپنی قوم سے لوٹا سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام یہ خود اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اختیار کلی صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ کے سوا کسی بھی مخلوقات میں سے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ دنیا کے لوگوں کو عذاب دے یا آیا ہوا عذاب ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور بلا شبہ، البتہ تحقیق اور بلا شبہ ہم نے چھوڑی اس بستی میں نشانی واضح اس قوم کے لیے جو عقل کرتی تھی۔ یعنی اس قوم کے اوپر کئی طرح کا عذاب آیا، زلزلہ آیا، پھر اس زمین کے ٹکڑے کو اکھیڑ کر الٹا دیا گیا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، حتیٰ کہ یہ زمین کا یہ ٹکڑا پانی کے اندر دھنس گیا اور زمین کے نیچے کا پانی اوپر آ گیا، اور آج اس علاقے کو ڈیڈ سی کے نام سے نقشے پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری عبرت کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے کہ اس سمندر کے نیچے جو چند میل چوڑا اور شاید یعنی 20-25 میل چوڑا ہے اور 80-85 میل لمبا ہے، کہ اس ٹکڑے کے اس پانی کی تہ میں اس وقت کے انسانوں کی کھوپڑیاں اور ان کی ہڈیاں اور ان کے برتن اور ایسی چیزیں آج بھی موجود ہیں جو قرآن مجید کے اس ذکر کی تصدیق کر رہی ہیں۔ تو ان کا کیا جرم تھا؟ یہی ٹرانسجینڈر اور مردوں کی مردوں سے شادیاں، عورتوں کی عورتوں سے شادیاں، اس جرم کی پاداش پر اس قوم کو اس قدر برے عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا کہ وہ زمین بھی ناپاک سمجھی گئی جس کے اوپر یہ فعل کیا جا رہا تھا۔ آج ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس بات کی تائید کریں گے یا یعنی جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ہماری بستیوں کے اوپر کیسے کیسے عذاب آ سکتے ہیں اور کیسے کیسے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو، یعنی آخرت سے بے خوفی اختیار نہ کرو بلکہ قیامت کے دن کے حساب و کتاب سے امیدوار رہو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح مت پھرو، کہ زمین میں یعنی بے دینی کو مت پھیلاؤ بلکہ اللہ کا قانون نافذ کرو اور قانون کے نفاذ کو رہنے دو۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ان کو پکڑ لیا زلزلے نے، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل۔ تو ایک جگہ پر یہاں صیحہ کا لفظ بھی آتا ہے قرآن مجید میں کہ اس قوم کو صیحہ سے ہلاک کیا گیا۔ تو اصل بات یہ تھی کہ چیخ اور چیخ کی وجہ سے زلزلہ، یہی چیز ان کی ہلاکت کا باعث بنی تھی۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور قوم عاد اور قوم سمود۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تحقیق ظاہر ہیں تمہارے لیے ان کے مکانات۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ان کے اعمال کو۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بس شیطان نے ان کو سیدھی راہ سے روک دیا اور وہ بصیرت حاصل کرنے والے تھے۔ یعنی اس قوم کے لوگ یہ کوئی جاہل نہیں تھے، ان پڑھ نہیں تھے،
بلکہ عقل مند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے اور برے کی پہچان دے رکھی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ کون سی چیز بری ہے اور کون سی اچھی ہے، لیکن شیطان نے ان کی عقل خراب کر دی اور ان کو راہ راست سے روک دیا۔ وقارون وفرعون وحامان، اور قارون اور فرعون اور حامان۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری روشن آیتیں لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، پس انہوں نے زمین میں تکبر کیا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوٹا سمجھتے ہوئے انکار کر دیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہم سے سبقت لے جانے والے نہیں تھے، یعنی وہ ہمارے عذاب سے بچ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جب اپنا عذاب نازل کیا کہ یعنی ان کو ڈبو دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ تمام فوجی تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور یہ اللہ کا عذاب ہی تھا کہ ان میں سے کوئی بھی بچ نہ سکا، بلکہ سب کے سب ہی ہلاک ہو گئے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پس ہر ایک کو ہم نے پکڑ لیا اس کے گناہ کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، پس ان میں سے بعض بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ایک گھیر لینے والا عذاب بھیجا، یا بعض نے اس کا معنی پڑا ہے کہ سنگریزوں والا عذاب، یعنی ایسی آندھی جس میں تیکھے پتھر تھے، نکیلے پتھر تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ ویسے تو آندھی اور طوفان کا عذاب کئی قوموں پر آیا، لیکن یہاں قوم عاد مراد ہے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آندھی مسلط کی جو ہزاروں میل فی گھنٹہ کے حساب سے چلتی تھی، اور یہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ یعنی قرآن مجید کی بعض آیات سے، بعض مقامات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ اس قسم کی سرکش ہوا تھی کہ اس کو ہوا کے فرشتوں نے نہیں، خود اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا، اور ان کے اوپر اس کی تباہی اس طرح کی آئی کہ ان کا کوئی چھوٹا بڑا کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ استغفر اللہ۔ اور اب بھی جن کے اوپر آندھی کا طوفان آتا ہے تو یہ قوم عاد کے عذاب کی ہی مثل ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو چیخ نے پکڑ لیا۔ چیخ سے ہلاک ہونے والی کئی بستیاں ہیں جہاں زلزلے آئے اور چیخ سے وہ قومیں ہلاک کی گئیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو زمین میں دھنسا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا۔ یہ جیسا قارون تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص زمین میں ہمارے حکم سے دھنسا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ اپنے عروج کے ساتھ اپنی دولت کی ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے یہ نکلا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو نگل لے، اور وہ زمین میں اس طرح سے دھنسا کہ اس کے دھنسنے کا عمل قیامت تک جاری رہے گا، یعنی وہ دھنستا ہی جا رہا ہے زمین کے اندر۔ اس کا عذاب یہی ہے کہ وہ اپنی دولت اور اپنے ساتھیوں سمیت زمین میں غرق ہو گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کیا۔ تو یہ دھنسنے کا عمل، خسف کا عمل، یہ قارون کے علاوہ بہت سی بستیوں اور بہت سی قوموں پر ہوا۔ اب بھی جہاں کہیں زلزلہ آتا ہے وہاں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ، کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھنے میں آ جاتی ہیں کہ زمین پھٹتی ہے اور جو کچھ اس کے اوپر ہوتا ہے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ اسی عذاب کی مثل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی نشانی دکھاتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض جن کو ہم نے غرق کر دیا، تو یہاں سیلاب سے غرق ہونے والی بھی کئی قومیں ہیں، بہت سی، لیکن سب سے بڑی غرق ہونے والی قوم نوح بھی ہے اور قوم فرعون بھی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں تھا کہ ان کو ہلاک کرے، لیکن وہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کرنے والے تھے، یعنی اللہ ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور نہیں تھا اللہ تعالیٰ کہ ان پر ظلم کرے، اور لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی ان کا ہلاک ہونا ظلمن نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ ان لوگوں کے اعمال ہی ایسے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ہلاک ہونے کے قابل بنا دیا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال
جنہوں نے پکڑے ہیں اللہ کے سوا دوست، جیسا کہ مکڑی کی مثال ہے، اتخذت بیتا جو گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک کمزور گھروں میں سے ضرور مکڑی کا گھر بھی ہے اگرچہ وہ جانتے ہوں۔ چونکہ اس صورت کی ابتدا ہی مسلمانوں کے حساب و کتاب اور کافروں کی آزمائشوں سے ہو رہی ہے، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو لوگ غیر اللہ کو پوجتے ہیں ان کا یہ سارا عمل، ساری زندگی کی مشقت، ان کا یعنی ان کی جو وہ جسمانی طور پر ان کی اطاعت کرتے ہیں یا مالی طور پر ان اپنے معبودوں کی اطاعت کرتے ہیں، ان سب کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح مکڑی کا جالا کہ وہ کتنی محنت سے بناتی ہے لیکن ہوا کے ایک جھونکے سے یا ایک ہاتھ ہلانے سے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی یہ ہے کہ گھر ایک پردے کی چیز ہوتی ہے، تو اس مکڑی کے جالے میں کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ گھر سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں، جانور بھی گھر بناتے ہیں تو سردی گرمی سے بچنے کے لیے بناتے ہیں، لیکن مکڑی کے جالے میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں پائی جاتی۔ اور جو موجودہ تحقیقات کی گئی ہیں مکڑی کے اوپر، تو ان میں بڑی ایک عجیب بات دیکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مکڑی جب اپنے نر کی مدد سے وہ جالا بناتی ہے اور اپنے بچے اس کے ہوتے ہیں، انڈے دیتی ہے اور اس میں سے بچے جب نکلتے ہیں تو بچے جیسے ہی تھوڑے بڑے ہوتے ہیں وہ اپنی مکڑی کو یعنی اپنی ماں کو مار دیتے ہیں، اور جب مکڑی بچے دینے کے قابل ہوتی ہے تو وہ اپنے نر کو مار دیتی ہے۔ پھر اسی طرح جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے وہ اپنے بڑے کو مارتا جاتا ہے۔ یعنی یہاں ایک یہ بھی باعث عبرت ہے یہ چیز کہ مشرکین یہ ایک دوسرے کے ہمدرد نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کی زندگی کے دشمن ہیں، چاہے وہ شرک کروانے والے ہوں یا کرنے والے ہوں، سب کا یہی حال ہے کہ ان کے دلوں میں ہمدردی، تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو یہاں ساری چیزیں ہی، ساری مثالیں ہی مراد ہیں کہ یعنی مکڑی کے گھر کی کمزوری، اس کا بے پردہ ہونا، پھر گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے اس کا کام نہ آنا، اور پھر مکڑی کی اپنی طبیعت کہ وہ اپنے بڑوں کو قتل کر ڈالتی ہے، یہ سب چیزیں ہی مشرکوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک گدی نشین اٹھ کر قریب ہی کو دوسری گدی بنا لیتا ہے، یا بعض اوقات ایک گدی پر بیٹھنے والوں کی آپس میں جب لڑائی ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ میں بیٹھوں گا اور دوسرا کہتا ہے کہ میں بیٹھوں گا، کیونکہ یہ سب مفاد پرستی کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوں تو، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس کو بھی وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، من شیء، کسی بھی چیز کو، یعنی اس تنوین کا مطلب یہ ہے کہ چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، بڑے سے بڑا معبود ہو یا چھوٹے سے چھوٹا معبود، اللہ کے سوا جس کو بھی معبود بناتے ہیں اللہ اس کی ساری ہسٹری کو جانتا ہے اور اس کی بے بسی کو جانتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی مشرکین کا شرک کرنا، شرک کے اڈے بنانا، لوگوں کو شرک کی دعوت دینا یا لوگوں کو مشرک بنانا، اس میں اللہ کی کمزوری نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ ان کے اوپر قابو نہیں پا سکا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، مہلت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ ہر گناہگار کو مہلت دیتے ہیں کہ شاید توبہ کر لے یا اس کا عذر ختم ہو جائے کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے فرصت نہیں ملی، مجھے مہلت نہیں ملی۔ اسی طرح مشرک کے لیے بھی ایک زندگی مہلت ہے، ورنہ اللہ غالب ہے ان سب کو پکڑ لینے پر اور یکدم ان سب سے بدلہ لے لینے پر غالب ہے، اور بڑی حکمت اور دانائی والا ہے، یعنی وہ بڑی حکمت کے ساتھ ان سب سے بدلہ لے سکتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ بہت سی ایسی مثالیں ہیں جس کو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان کو نہیں سمجھتے مگر صاحب علم۔ یعنی علم حاصل کرنا اس قدر ضروری ہے کہ مثالوں کو سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، اور قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں یا پہلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں تو صاحب علم ہی ان سے عبرت پکڑتے ہیں۔ جس طرح ہم نے قارون کے واقعہ میں پڑھا کہ جو صاحب علم تھے انہوں نے کہا کہ
اس کے مرتبے اور مقام کی خواہش نہ کرو، بلکہ یہ تو اللہ کا نافرمان ہے۔ اور جو دنیا دار تھے وہ اس چیز کی خواہش رکھتے تھے۔ پھر جب وہ ہلاک ہو گیا تو صاحب علم کی بات جو تھی وہ ٹھیک نکلی، علماء کی بات ٹھیک نکلی کہ یہ شخص غلط ہے اور اس کی چیزوں کو دیکھ کر مت خوش ہو اور اس کا مقام حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے مومنین کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اللہ کے ایمان لانے والے بندے جب دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کی قدرتوں کو دیکھتے ہیں، زمین کے اندر اگنے والی چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر وہ اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، اپنے معمولات کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر جو مشینری اور سب کچھ بنایا ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ اللہ کا پر ان کا ایمان پکا ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سب واقعات کے بعد ہماری توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ لوگوں یہ سب واقعات یہ باعث عبرت ہیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ یہ ذکر کی گئی ہے، بلکہ ان واقعات سے عبرت پکڑو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔